آج بھی جب میں اپنی زندگی کے اس واقعے کو یاد کرتا ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس رات اگر میری آنکھ چند منٹ بعد کھلتی تو شاید میں اپنی بیوی کو ساری زندگی غلط سمجھتا رہتا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے یہ کیسا منظر دیکھا تھا جس نے میرے دل میں اپنی ہی بیوی کے لیے شک پیدا کر دیا تھا، لیکن کچھ دن بعد جب حقیقت میرے سامنے آئی تو مجھے احساس ہوا کہ انسان کبھی کبھی جس شخص کو سب سے زیادہ قصوروار سمجھ رہا ہوتا ہے وہی شخص اس کی زندگی کی سب سے بڑی قربانی دے رہا ہوتا ہے۔ میرا نام سلمان ہے اور یہ واقعہ میری اپنے زندگی کا ہے، وہ زندگی جو ایک وقت میں مجھے بہت مکمل لگتے تھے۔ میری شادی کو 6 سال گزر چکے تھے اور میری بیوی مریم میرے ساتھ ہر اچھے برے وقت میں کھڑی رہے تھی۔ ہمارے 2 بچے تھے، 5 سال کا حمزہ اور 3 سال کی عائشہ، اور سچ کہوں تو میرے لیے دنیا کی سب سے قیمتی چیز یہی دونوں تھے۔ ہمارا گھر بہت بڑا نہیں تھا، نہ ہمارے پاس مہنگی گاڑیاں تھیں اور نہ ہی گھر میں آسائشوں کی بھرمار، لیکن شام کو جب میں کام سے واپس آتا اور دروازہ کھولتے ہی حمزہ بھاگ کر میرے سینے سے لپٹ جاتا، جبکہ عائشہ اپنی ننھی سی آواز میں ابو آ گئے کہہ کر میرے ہاتھ پکڑ لیتی، تو مجھے لگتا تھا کہ مجھ سے زیادہ خوش قسمت آدمی شاید دنیا میں کوئی نہیں۔ مریم اکثر باورچی خانے سے بچوں کو دیکھ کر مسکراتی رہتی اور مجھے ڈانٹتے ہوئے کہتی، آپ دونوں کو اتنا لاڈ نہ کیا کریں، پھر سارا دن میرے سر پر چڑھے رہتے ہیں۔ میں ہنس کر کہتا، تم ماں ہو، تمہارا کام ڈانٹنا ہے اور میرا کام انہیں خوش کرنا۔ مریم مصنوعی ناراضی سے میری طرف دیکھتی، پھر بچوں کے لیے کھانا نکالنے لگتی۔ ہماری زندگی اسی طرح چھوٹی چھوٹی خوشیوں میں گزر رہی تھی۔ میں صبح کام پر چلا جاتا، مریم گھر اور بچوں کو سنبھالتی، شام کو ہم سب اکٹھے کھانا کھاتے اور رات کو بچوں کو سلا کر کچھ دیر دن بھر کی باتیں کرتے۔ مجھے کبھی کبھی محسوس نہیں ہوا کہ میرے گھر میں کوئی بڑا مسئلہ ہے۔ مریم کبھی کبھی خاموش ضرور ہو جاتی تھی، مگر میں اسے عام تھکن سمجھ کر نظر انداز کر دیتا۔ میں یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ اپنی خاموشی کے اندر کچھ ایسا چھپا رہی ہے جسے وہ مجھ سے نہیں بلکہ شاید پوری دنیا سے چھپانا چاہتے تھے۔ پھر ایک رات سے بچوں کے معمول میں معمولی سی تبدیلی آنے لگی۔ حمزہ اچانک نیند سے اٹھ کر رونے لگا، عائشہ بھی کچھ ہی دیر بعد جاگ گئی۔ مریم فوراً دونوں کے پاس گئی اور چند منٹ بعد بچے دوبارہ سو گئے۔ میں نے آنکھیں کھول کر مریم کو دیکھا تو وہ خاموشی سے بچوں کے چہروں کو دیکھ رہی تھی۔ میں نے پوچھا، کیا ہوا؟ اس نے میری طرف دیکھا، ہلکی سی مسکراہٹ دی اور صرف اتنا کہا، کچھ نہیں، بچے ہیں، کبھی کبھی ڈر جاتے ہیں۔ میں نے بھی زیادہ سوال نہیں کیا اور دوبارہ سو گیا، مگر مجھے کیا معلوم تھا کہ یہ صرف بچوں کی ڈرنے کی بات نہیں تھی، یہ تو اس راز کی پہلی دستک تھی جس نے کچھ ہی دن بعد میرے یقین، میری محبت اور میرے پورے گھر کو آزمانا تھا۔ اگلی صبح جب میری آنکھ کھلی تو گھر بالکل معمول کے مطابق تھا، مگر نہ جانے کیوں میرے دل میں پچھلی رات کی ایک عجیب سی بے چینی باقی تھی۔ میں نے دیکھا مریم باورچی خانے میں بچوں کے لیے ناشتہ بنا رہی تھی اور حمزہ اپنی چھوٹی بہن عائشہ کو چھیڑ رہا تھا۔ عائشہ کبھی ہنس رہی تھی اور کبھی غصے میں اپنا کھلونا اس سے چھیننے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں کچھ دیر دروازے کے پاس کھڑا ہو کر انہیں دیکھتا رہا اور سوچتا رہا کہ شاید میں ہی بلا وجہ پریشان ہو رہا ہوں۔ مریم نے مجھے دیکھا تو مسکرا کر کہا، آپ آج اتنی دیر سے کیوں اٹھے؟ دفتر نہیں جانا کیا؟ میں نے ہنستے ہوئے کہا، رات بچوں نے سونے نہیں دیا، آج ذرا نیند زیادہ آ گئی۔ میری بات سنتے ہی مریم کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے ایسی گھبراہٹ آئی جو شاید میں نے اگر غور سے نہ دیکھا ہوتا تو محسوس بھی نہ کرتا، مگر اگلے ہی لمحے اس نے نظریں جھکا کر کہا، بچے تو کافی دنوں سے رات کو اٹھ رہے ہیں، شاید موسم بدلنے کی وجہ سے۔ میں نے بچوں کی طرف دیکھا، پھر مریم سے پوچھا، تمہیں بھی تو نیند پوری نہیں ملتی، تم تھک جاتی ہوگی۔ اس نے ہمیشہ کی طرح مسکرا کر کہا، ماں کو بچوں کے لیے تھکنے کی عادت ہو جاتی ہے۔ میں نے اس کی بات پر ہنسنے کی کوشش کی، مگر دل میں ایک عجیب سا سوال اٹھا۔ پچھلے چند دنوں سے مریم واقعی پہلے سے زیادہ کمزور اور خاموش لگ رہی تھی۔ کھانا کھاتے ہوئے بھی وہ اکثر اپنی پلیٹ سے زیادہ بچوں کی پلیٹ دیکھتی، رات کو بار بار اٹھتی اور صبح سب سے پہلے بچوں کے کمرے میں جاتی۔ ایک دن میں نے مذاق میں کہا، لگتا ہے تمہیں بچوں سے زیادہ محبت ہو گئی ہے، مجھے تو بھول ہی گئی ہو۔ وہ میری طرف دیکھ کر مسکرائی، مگر اس مسکراہٹ میں وہ پہلے والی خوشی نہیں تھی۔ اس نے آہستہ سے کہا،
کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جن کے لیے انسان اپنی پوری زندگی بھی دے دے تو کم لگتی ہے۔ مجھے اس جملے کا مطلب سمجھ نہیں آیا۔ میں نے پوچھا کیا ہوا ہے؟ آج کل تم عجیب باتیں کرتے ہو۔ وہ فوراً موضوع بدل کر بچوں کے کپڑے طے کرنے لگی۔ اس وقت مجھے لگا شاید وہ واقعی تھکی ہوئی ہے، مگر اسی دن شام کو ایک اور بات نے مجھے چونکا دیا۔ میں دفتر سے گھر پہنچا تو مریم نے حسب معمول دروازہ کھولا، لیکن اس کے ہاتھ ٹھنڈے تھے اور چہرہ اترا ہوا تھا۔ میں نے پوچھا طبیعت ٹھیک ہے؟ اس نے فوراً کہا ہاں بالکل ٹھیک ہوں۔ میں نے دوبارہ پوچھنا چاہا، مگر حمزہ دوڑتا ہوا میرے پاس آیا اور میرا ہاتھ پکڑ کر بولا ابو آج آپ میرے ساتھ سوئیں گے۔ میں نے اسے گود میں اٹھا لیا اور کہا ہاں بیٹا آج ابو تمہارے پاس ہی سوئے گا۔ حمزہ نے خوش ہو کر مریم کی طرف دیکھا، مگر مریم کے چہرے کا رنگ اچانک بدل گیا۔ اس نے فوراً کہا نہیں، آج بچوں کے پاس میں سو جاؤں گی، آپ آرام کریں۔ مجھے اس بات پر حیرت ہوئی کیونکہ عام طور پر مریم ہی چاہتی تھی کہ میں بچوں کے ساتھ وقت گزاروں۔ میں نے پوچھا کیوں؟ وہ چند لمحے خاموش رہی، پھر بولی بس ایسے ہی، آج بچوں کو میری ضرورت ہے۔ اس رات میں نے پہلی بار محسوس کیا کہ مریم مجھ سے کچھ چھپا رہی ہے، لیکن میں نے فیصلہ کیا کہ فوراً سوال نہیں کروں گا۔ میں چاہتا تھا کہ وہ خود مجھے بتائیں۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ اسی رات ایک ایسی بات ہونے والی ہے جس کے بعد میرے لیے خاموش رہنا ممکن نہیں رہے گا۔ اس رات میں نے مریم کی بات مان لی اور بچوں کے کمرے میں جانے کے بجائے اپنے کمرے میں لیٹ گیا، مگر نیند میری آنکھوں سے کونسوں دور تھی۔ بار بار میرے ذہن میں اس کے الفاظ گونج رہے تھے کہ آج بچوں کو میری ضرورت ہے۔ آخر ایسے کیا بات تھی جس کی وجہ سے وہ اچانک اتنے پریشان ہو گئی تھی؟ میں نے خود کو سمجھایا کہ شاید بچوں کی طبیعت خراب ہو، لیکن اگر ایسا تھا تو وہ مجھے بتانے سے کیوں گھبرا رہے تھے؟ رات کافی گزر چکی تھی، گھر میں مکمل خاموشی تھی اور باہر گلی میں کبھی کبھار کسی گاڑی کی گزرنے کی آواز آتی تھی۔ میں نے گھڑی دیکھی تو رات کے تقریباً 12:30 بج رہے تھے۔ اسی وقت بچوں کے کمرے سے عائشہ کی رونے کی ہلکی سی آواز آئی۔ میں اٹھنے ہی والا تھا کہ مریم کے قدموں کی آواز سنائی دی۔ وہ تیزی سے بچوں کے کمرے میں گئی اور دروازہ بند کر لیا۔ میں کچھ دیر بستر پر بیٹھا رہا۔ دل کہہ رہا تھا کہ جا کر دیکھوں، مگر دماغ کہہ رہا تھا کہ بیوی پر شک کرنا ٹھیک نہیں۔ آخر مریم میری زندگی کی وہ عورت تھی جس نے میرے ساتھ مشکل وقت میں بھی کبھی میرا ساتھ نہیں چھوڑا تھا۔ میں نے کئی بار اپنی مالی پریشانیوں کا غصہ اس پر نکالا تھا، کئی بار دفتر کی تھکن میں اس کی بات نظر انداز کی تھی، لیکن اس نے کبھی میرے سامنے شکایت نہیں کی۔ اسی سوچ نے مجھے روک لیا۔ میں دوبارہ لیٹ گیا، مگر چند منٹ بعد حمزہ کے رونے کی آواز بھی آنے لگی۔ پھر عجیب بات ہوئی، دونوں بچوں کا رونا اچانک ایک ساتھ بند ہو گیا۔ مجھے سکون محسوس ہوا اور میں نے آنکھیں بند کر لی، مگر نہ جانے کیوں دل بے چین رہا۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد میری آنکھ دوبارہ کھلی۔ اس بار کمرے میں مریم موجود نہیں تھی۔ میں نے سوچا شاید وہ پانی لینے گئی ہے، مگر جب میں نے باہر دیکھا تو پورا گھر اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ میں آہستہ سے اٹھا اور بچوں کے کمرے کی طرف بڑھا۔ دروازہ بند تھا۔ میں نے کان دروازے سے لگایا تو اندر سے مریم کی بہت دھیمی آواز سنائی دی۔ وہ کسی سے بات کر رہی تھی، مگر دوسرا شخص کون تھا یہ مجھے سنائی نہیں دے رہا تھا۔ میں نے دروازہ کھولنے کے لیے ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ مریم کی آواز صاف سنائی دی، بس کچھ دن اور پھر سب ٹھیک ہو جائے گا، لیکن سلمان کو ابھی کچھ مت بتانا۔ میرے ہاتھ وہی رک گئے، میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ وہ میرا نام لے رہی تھی اور مجھ سے کچھ چھپانے کی بات کر رہی تھی۔ میں نے سوچا شاید میں غلط سن رہا ہوں، مگر پھر اندر سے ایک اور آواز آئی، اس بار حمزہ کی۔ وہ روئے ہوئے کہہ رہا تھا امی ابو کو پتہ چل گیا تو کیا ہوگا؟ یہ سن کر میرے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ میرا اپنا 5 سالہ بیٹا ایسی بات کیوں کر رہا تھا؟ میں نے دروازہ کھولنے کے بجائے خاموشی سے واپس اپنے کمرے میں آنا بہتر سمجھا، کیونکہ اس لمحے میرے اندر یہ خوف پیدا ہو چکا تھا۔ میں جانتا تھا کہ اگر میں نے ابھی مریم سے سوال کیا تو شاید وہ حقیقت بتانے کے بجائے مزید کچھ چھپا لے گی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ صبح تک انتظار کروں گا اور پھر خود معلوم کروں گا کہ آخر میرے گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ مگر اس رات مجھے پہلی بار یہ احساس ہوا کہ مسئلہ صرف بچوں کا رات کو رونے کا نہیں تھا، بلکہ میرے گھر کے 4 دیواری کے اندر کوئی ایسی بات تھی جس سے میرے اپنے بچے بھی واقف تھے اور میں بالکل بے خبر تھا۔ صبح ہوئی تو میں نے فیصلہ کیا کہ رات والی بات کا ذکر فوراً مریم سے نہیں کروں گا۔
کیونکہ میں چاہتا تھا کہ پہلے اپنے دل کے شک کو حقیقت سے پرکھوں۔ ناشتہ کرتے وقت میں نے مریم کو غور سے دیکھا۔ وہ بچوں کے لیے روٹیاں بنا رہی تھی اور بظاہر بالکل معمول کے مطابق تھی، مگر اس کے آنکھوں کے نیچے ہلکے پڑ چکے تھے اور ہاتھوں کی حرکت میں تھکن صاف نظر آ رہی تھی۔ میں نے جان بوجھ کر ہنستے ہوئے پوچھا، رات تم دیر تک بچوں کے پاس جاگتی رہی تھی کیا؟ مریم نے ایک لمحے کے لیے میری طرف دیکھا اور پھر فوراً نظریں جھکا کر بولی، ہاں، عائشہ ڈر گئی تھی، اس لیے سو نہیں رہی تھی۔ میں نے کہا، اور حمزہ؟ وہ بھی ڈر گیا تھا۔ میرے سوال پر اس کے ہاتھ ایک لمحے کے لیے رک گئے۔ پھر اس نے کہا، بچے ہیں، ایک روئے تو دوسرا بھی رونے لگتا ہے۔ میں خاموش ہو گیا، لیکن میرے ذہن میں رات کا وہ جملہ گونج رہا تھا، سلمان کو ابھی کچھ مت بتانا۔ میں نے بچوں کی طرف دیکھا۔ حمزہ دودھ کا گلاس ہاتھ میں لیے بیٹھا تھا اور عجیب خاموشی سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں نے مسکرا کر اسے اپنے پاس بلایا اور پوچھا، بیٹا، آج کل تم رات کو کیوں ڈرتے ہو؟ اس نے فوراً مریم کی طرف دیکھا۔ مریم نے جیسے ہی اسے دیکھا، حمزہ نے نظریں جھکا لی اور بولا، مجھے خواب آتا ہے۔ میں نے پوچھا، کیسا خواب؟ وہ کچھ کہنے ہی والا تھا کہ مریم نے جلدی سے اس کی پلیٹ سامنے کر دی اور بولی، پہلے ناشتہ کرو، پھر ابو کو خواب سنانا۔ اس کے انداز میں ایسی گھبراہٹ تھی کہ میرا شک اور بڑھ گیا۔ دفتر جاتے ہوئے بھی یہی خیال میرے ذہن میں چلتا رہا کہ آخر مریم بچوں سے کیا چھپا رہی ہے اور بچوں کو مجھ سے کیا چھپانے کو کہا جا رہا ہے۔ لیکن میں نے خود کو قابو میں رکھا۔ میں نے سوچا، اگر میں ابھی شک کی بنیاد پر اپنی بیوی سے لڑ پڑا تو شاید ایک ایسا رشتہ توڑ بیٹھوں جسے بنانے میں 6 سال لگے ہیں۔ اس لیے میں نے خاموشی اختیار کی۔ اس دن دفتر میں کام پر میرا دھیان بالکل نہیں لگا۔ بار بار موبائل دیکھتا کہ شاید مریم کا کوئی پیغام آیا ہو، مگر اس کی طرف سے کچھ نہیں تھا۔ شام کو جب میں گھر واپس پہنچا تو ایک عجیب منظر نے میرا استقبال کیا۔ مریم صحن میں بیٹھی عائشہ کے بال بنا رہی تھی اور حمزہ پاس بیٹھا کتاب دیکھ رہا تھا۔ لیکن جیسے ہی دونوں بچوں نے مجھے دیکھا، وہ اچانک خاموش ہو گئے۔ میں نے مذاق میں کہا، واہ بھائی، ابو کو دیکھ کر اتنی خاموشی کیوں؟ کیا میری کوئی شکایت چل رہی تھی؟ حمزہ نے سر جھکا لیا۔ مریم نے فوراً بات سنبھالتے ہوئے کہا، نہیں تو، بچے تو آپ کا انتظار کر رہے تھے۔ میں نے اسے غور سے دیکھا اور مسکرا دیا، مگر میرے اندر بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ اسے رات کھانے کے بعد مریم نے غیر معمولی طور پر جلدی بچوں کو سونے کے لیے بھیج دیا۔ میں نے پوچھا، آج اتنی جلدی کیوں؟ اس نے صرف اتنا کہا، آج انہیں آرام کی ضرورت ہے۔ میں خاموش ہو گیا۔ رات کو جب گھر میں سب سو گئے تو میں بھی بظاہر سو گیا، لیکن حقیقت یہ تھی کہ میں آنکھیں بند کیے مریم کے قدموں کی آواز کا انتظار کر رہا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ آہستہ سے اٹھی، بچوں کے کمرے کی طرف گئی اور اس بار میں بھی چند لمحے بعد اس کے پیچھے چل پڑا۔ دروازے کے قریب پہنچ کر میں نے جو سنا، اس نے میرے دل کی دھڑکن روک دی، کیونکہ مریم کسی سے کہہ رہی تھی، اگر سلمان نے یہ بات جان لی تو وہ ہمیں کبھی معاف نہیں کرے گا۔ مریم کے یہ الفاظ سنتے ہی میں دروازے کے باہر جیسے پتھر کا بن گیا۔ میرے ذہن میں ایک ہی سوال گونج رہا تھا کہ آخر ایسی کون سی بات ہے جس کے لیے میری بیوی کو یقین تھا کہ میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گا۔ میں چاہتا تو اسی وقت دروازہ کھول کر اسے پوچھ سکتا تھا، لیکن نہ جانے کیوں میرے دل نے مجھے روک لیا۔ شاید میں سچ سننے سے ڈر رہا تھا، شاید مجھے خوف تھا کہ جو کچھ میں سنوں گا وہ میری اپنی بنائی ہوئی اس خوشحال زندگی کو ایک ہی لمحے میں بکھیر دے گا۔ میں آہستہ سے واپس اپنے کمرے میں آیا اور بستر پر لیٹ گیا، مگر اس رات ایک لمحے کے لیے بھی آنکھ نہ لگی۔ کچھ دیر بعد مریم بھی واپس آئی اور خاموشی سے میرے پاس لیٹ گئی۔ میں نے آنکھیں بند کیے ایسے ظاہر کیا جیسے گہری نیند میں ہوں، لیکن میں اس کی ہر حرکت محسوس کر رہا تھا۔ وہ کافی دیر تک کروٹیں بدلتی رہی، پھر آہستہ سے سسکی کی آواز آئی۔ میں نے دل چاہا کہ اس کا ہاتھ پکڑ کر کہوں، مریم، مجھے سب بتا دو، میں تمہارا شوہر ہوں، مگر میرے اندر کا خوف مجھے خاموش رکھتا رہا۔ صبح ہوئی تو مریم حسب معمول سب سے پہلے بچوں کے لیے ناشتہ بنانے چلی گئی۔ میں نے اسے دیکھتے ہوئے محسوس کیا کہ وہ رات بھر شاید سوئی ہی نہیں تھی۔ اس دن میں نے فیصلہ کیا کہ میں بچوں سے براہ راست پوچھنے کے بجائے پہلے ان کے رویے کو سمجھنے کی کوشش کروں گا۔ میں نے حمزہ کو اپنے پاس بلایا اور اسے اپنے کندھے پر بٹھا کر پارک لے گیا۔ راستے میں نے عام باتوں سے آغاز کیا، اس کے اسکول کے بارے میں پوچھا، دوستوں کا پوچھا، پھر آہستہ سے کہا، بیٹا تم ممی کے ساتھ رات کو اتنی دیر کیا باتیں کرتے ہو؟ حمزہ کچھ دیر خاموش رہا، پھر بولا، کچھ نہیں ابو،
میں نے مسکرا کر کہا، ابو سے بھی راز۔ وہ میری طرف دیکھ کر ہلکا سا مسکرایا، لیکن اگلے ہی لمحے اس کی آنکھوں میں خوف آ گیا۔ اس نے دھیمی آواز میں کہا، امی نے منع کیا ہے۔ میں نے پوچھا کہ اس بات سے منع کیا ہے؟ اس نے فوراً بات بدل دی اور جھولے کی طرف بھاگ گیا۔ میں وہیں بیٹھا اسے دیکھتا رہا۔ اس وقت مجھے پہلی بار یقین ہونے لگا کہ مریم واقعی بچوں سے کوئی ایسی بات چھپا رہی ہے جو مجھ سے متعلق تھی۔ لیکن اسی وقت میرے دل میں ایک اور خیال آیا، اگر مریم واقعی میرے خلاف کچھ کر رہی ہوتی تو بچوں کو مجھ سے بات کرنے سے کیوں روکتی؟ وہ تو بچوں کو میرے خلاف کر سکتی تھی، مگر ایسا نہیں تھا۔ وہ صرف انہیں خاموش رہنے کو کہہ رہی تھی۔ اس فخر نے میرے شک کو مزید الجھا دیا۔ شام کو گھر واپس آیا تو مریم نے حسب معمول کھانا تیار کیا ہوا تھا۔ میں نے جان بوجھ کر اس سے کہا، مریم، اگر کبھی تمہیں مجھ سے کوئی بات چھپانی پڑے تو کیا تم مجھے سچ بتاؤ گی؟ اس کے ہاتھ میں پکڑا چمچ وہی رک گیا۔ اس نے میری طرف دیکھا اور چند لمحوں تک کچھ نہ بولی، پھر آہستہ سے کہا، اگر سچ بتانے سے گھر ٹوٹنے کا ڈر ہو تو انسان کبھی کبھی خاموش رہنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اس جواب نے میرے دل میں عجیب سا خوف پیدا کر دیا۔ میں نے کہا، اور اگر خاموش رہنے سے گھر اور زیادہ ٹوٹنے لگے تو؟ مریم کی آنکھیں نم ہو گئی۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر اچانک عائشہ روتی ہوئی باورچی خانے میں آ گئی۔ مریم نے فوراً اسے گود میں اٹھایا اور میرے سوال کا جواب دیے بغیر وہاں سے چلی گئی۔ میں اسے دیکھتا رہا اور میرے دل میں پہلی بار یہ احساس پیدا ہوا کہ شاید میں اپنی بیوی کے بارے میں جو سچ سوچ رہا ہوں، حقیقت اس سے کہیں زیادہ پیچیدہ ہے۔ مگر اس رات جو کچھ میں نے دیکھا، اس نے میرے تمام شکوں کو ایک نئی سمت دے دی۔ رات کے تقریباً 1 بجے میری آنکھ کھلی تو بچوں کی کمرے سے ہلکی سی روشنی آ رہی تھی۔ میں اٹھ کر دروازے تک گیا اور اندر جھانکا۔ مریم بچوں کے پاس بیٹھی تھی، مگر اس بار اس کے سامنے دودھ کا گلاس نہیں تھا۔ وہ اپنے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی دوا کی شیشی لیے بیٹھی تھی اور اس کے چہرے پر ایسے آنسو تھے جیسے وہ کئی دنوں سے اپنے اندر ایک طوفان چھپا رہی ہو۔ میں نے دروازے کی اوٹ سے مریم کے ہاتھ میں موجود شیشی دیکھی تو میرے ذہن میں طرح طرح کے خیال آنے لگے، مگر میں نے خود کو روک لیا۔ میں چاہتا تھا کہ پہلے سمجھوں وہ بچوں کے ساتھ کیا کر رہی ہے۔ مریم نے شیشی کا ڈھکن کھولا، چند خطرے ایک چھوٹے سے چمچ میں ڈالے اور عائشہ کے قریب لے گئی، لیکن بچی نے منہ پھیر لیا۔ مریم نے اسے پیار سے سمجھایا اور بڑی مشکل سے دوا پلا دی۔ پھر اس نے حمزہ کے ماتھے پر ہاتھ رکھا اور بہت آہستہ سے کہا، بس بیٹا، کچھ دن اور ہمت کر لو، پھر سب ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ سن کر میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ میں نے سوچا شاید بچوں کو کوئی بیماری ہے اور مریم مجھ سے چھپا رہی ہے۔ میں نے دروازہ کھولنے کے بجائے واپس آنا چاہا، لیکن اسی لمحے حمزہ نے آنکھیں کھول دی اور مریم سے کہا، امی، ابو کو کب بتائیں گے؟ مریم نے فوراً اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھی اور اسے خاموش کرا دیا۔ میں واپس اپنے کمرے میں آ گیا اور اس بار میرے اندر غصے سے زیادہ خوف تھا۔ اگر بچے بیمار تھے تو مریم مجھے کیوں نہیں بتا رہی تھی؟ اگر کوئی بڑا مسئلہ تھا تو وہ اکیلی اسے کیوں برداشت کر رہی تھی؟ صبح ہوتے ہی میں نے مریم سے کہا کہ آج میں دفتر نہیں جاؤں گا۔ وہ چونکی اور بولی، کیوں؟ طبیعت تو ٹھیک ہے۔ میں نے کہا، بس آج دل نہیں کر رہا۔ اس نے میری طرف غور سے دیکھا، جیسے اسے اندازہ ہو گیا ہو کہ شاید میں کچھ جان چکا ہوں، مگر اس نے کچھ نہیں کہا۔ میں نے بچوں کو تیار ہوتے دیکھا تو حمزہ معمول سے زیادہ خاموش تھا۔ میں نے اسے اپنے پاس بٹھا کر پوچھا، بیٹا، اگر تمہیں کوئی بات پریشان کر رہی ہے تو ابو کو بتا سکتے ہو۔ وہ کچھ دیر میری طرف دیکھتا رہا، پھر اچانک میرے گلے لگ گیا اور بولا، ابو، امی کو ناراض مت کرنا۔ میرے دل کو جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا۔ میں نے پوچھا، میں امی کو کیوں ناراض کروں گا؟ حمزہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ اٹھ کر اپنی ماں کے پاس چلا گیا۔ مریم نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا اور مجھے دیکھ کر اس کی آنکھوں میں ایسی بے بسی تھی کہ میرا غصہ وہی ختم ہونے لگا۔ میں نے سوچا شاید میرے غلط راستے پر جا رہا ہوں، شاید یہ عورت مجھ سے کوئی خیانت نہیں بلکہ کوئی مجبوری چھپا رہی ہے۔ لیکن پھر وہ سوال سامنے آتا کہ آخر بچوں کو بھی اس راز میں کیوں شامل کیا گیا تھا۔ اسی شام میں نے مریم کو محلے کی ایک خاتون کے گھر جاتے دیکھا۔ وہ تقریباً آدھے گھنٹے بعد واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا تھیلا تھا۔ میں نے پوچھا، کہاں گئی تھی؟ اس نے جواب دیا، بس پڑوس میں۔ میں نے کہا، کس کے پاس؟ وہ خاموش ہو گئی، پھر بولی، ایک ضرورت تھی۔ میں نے پہلی بار خطرے سخت لہجے میں کہا، مریم، تم مجھ سے باتیں چھپانے لگی ہو۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ بولی، میں جو کچھ کر رہی ہوں وہ آپ کے خلاف نہیں ہے۔ میں نے فوراً پوچھا، تو پھر میرے لیے کیوں چھپا رہی ہو؟ وہ چند لمحے مجھے دیکھتی رہی،
پھر بولی کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ اگر آپ کو سب کچھ ابھی معلوم ہو گیا تو آپ وہ فیصلہ کر بیٹھیں گے جس کا نقصان ہمارے بچوں کو ہوگا۔ یہ سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ میں نے کہا کون سا فیصلہ؟ مریم نے جواب دینے کے بجائے نظریں جھکا لی۔ پھر اچانک عائشہ کی آواز آئی، امی وہ چیز کہاں ہے؟ مریم کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ میں نے فوراً عائشہ کی طرف دیکھا اور پوچھا کون سی چیز؟ عائشہ معصومیت سے اپنی ماں کو دیکھنے لگی۔ مریم نے اسے گود میں اٹھا لیا مگر اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اسی لمحے مجھے یقین ہو گیا کہ میرے گھر کا راز اب زیادہ دیر مجھ سے چھپا نہیں رہ سکتا تھا۔ اس رات میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب میں خاموش نہیں رہوں گا، مگر میں یہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ مریم کو دیوار سے لگا کر اس سے سچ اگلوا لوں۔ میں نے 6 سال اس عورت کے ساتھ گزارے تھے۔ میں اس کی خاموشی، اس کی آنکھوں اور اس کے لہجے کو سمجھتا تھا۔ وہ مجھ سے کچھ ضرور چھپا رہی ہے، مگر اس کے پیچھے کوئی ایسی مجبوری ہے جس کا تعلق شاید بچوں کی زندگی سے ہے۔ رات کے کھانے پر میں نے جان بوجھ کر عام باتیں کی، حمزہ کو ہنسایا، عائشہ کے ساتھ کھیلتا رہا، لیکن اندر ہی اندر میرے ذہن میں ایک ہی سوال چل رہا تھا کہ آخر وہ چیز کیا تھی جس کا ذکر عائشہ نے کیا تھا۔ کھانا ختم ہونے کے بعد مریم بچوں کو سونے کے لیے لے گئی اور میں کچھ دیر صحن میں بیٹھا رہا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد جب گھر خاموش ہوا تو میں پانی پینے کے بہانے اٹھا اور بچوں کے کمرے کے قریب گیا۔ دروازہ بند تھا، میں نے دستک نہیں دی، بس چند لمحے باہر کھڑا رہا۔ اندر سے مریم کی آواز آ رہی تھی، حمزہ تمہیں وعدہ یاد ہے نا؟ ابو سے کچھ نہیں کہنا، حمزہ نے بہت دھیمی آواز میں کہا۔ لیکن امی، ابو تو اچھے ہیں، مریم کی آواز بھرا گئی۔ مجھے معلوم ہے بیٹا، اس لیے تو میں یہ سب کر رہی ہوں۔ میں نے یہ جملہ سنا تو میرے دل میں عجیب سی چبھن ہوئی۔ اگر وہ میرے بارے میں برا نہیں سوچ رہی تھی تو پھر مجھ سے اتنا بڑا راز کیوں چھپا رہی تھی؟ میں واپس اپنے کمرے میں آ گیا اور کافی دیر تک بیٹھا سوچتا رہا۔ پھر اچانک مجھے یہ پرانی بات یاد آئی۔ تقریباً 2 ماہ پہلے دفتر سے واپسی پر میں نے غصے میں مریم سے کہا تھا کہ گھر کے اخراجات بہت بڑھ گئے ہیں۔ بچوں کے لیے ہر ہفتے ڈاکٹر، دوا اور دوسری چیزوں پر پیسے خرچ ہو رہے ہیں، اس لیے اب ہمیں کچھ چیزیں کم کرنی ہوں گی۔ اس وقت مریم نے خاموشی سے میری بات سن لی تھی۔ میں نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر کوئی غیر ضروری خرچ ہے تو فوراً بند کر دو۔ مریم نے صرف اتنا کہا تھا ٹھیک ہے، میں دیکھ لوں گی۔ مجھے اس وقت اندازہ نہیں تھا کہ میری وہ بات اس کے دل میں کتنی گہری اتر گئی تھی۔ اگلے دن میں نے دیکھا کہ مریم نے اپنے لیے کئی مہینوں سے کچھ بھی نہیں خریدا تھا، حتیٰ کہ وہ پرانا لباس بھی بار بار پہن رہی تھی جسے میں نے کئی بار بدلنے کو کہا تھا۔ مجھے اچانک احساس ہوا کہ شاید وہ اپنے اخراجات نہیں بلکہ بچوں کے علاج کے لیے کچھ کر رہی ہے۔ لیکن پھر سوال یہ تھا کہ بچوں کو آخر بیماری کیا تھی؟ میں نے اسی رات موبائل اٹھایا اور پچھلے چند ہفتوں کی میڈیکل اخراجات دیکھنے لگا۔ کچھ رسیدیں مجھے مریم نے کبھی دکھائی ہی نہیں تھی۔ میں حیران رہ گیا کیونکہ ان میں ایسی دوا کا نام تھا جس کا ذکر مریم نے کبھی میرے سامنے نہیں کیا تھا۔ میں نے فوراً انٹرنیٹ پر دوا کا نام تلاش کرنا چاہا مگر پھر رک گیا۔ میں ڈاکٹر نہیں تھا اور خود سے نتیجہ نکالنا درست نہیں تھا۔ اگلی صبح میں نے مریم سے کہا آج بچوں کو ڈاکٹر کے پاس لے چلتے ہیں۔ یہ سنتے ہی اس کے چہرے پر خوف آ گیا۔ وہ بولی نہیں، ضرورت نہیں، اب بچے ٹھیک ہیں۔ میں نے پہلی بار مضبوط لہجے میں کہا مریم یہ میرے بچے بھی ہیں، اگر انہیں کوئی تکلیف ہے تو مجھے جاننے کا حق ہے۔ وہ خاموش ہو گئی، اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور اس نے آہستہ سے کہا آپ کو حق ہے سلمان، لیکن اگر میں نے آپ کو وہ بات بتا دی جو آپ نہیں جانتے تو شاید آپ خود کو کبھی معاف نہ کر سکیں۔ میں نے بے اختیار پوچھا آخر ایسی کیا بات ہے؟ مریم نے جواب دینے کے بجائے صرف بچوں کو دیکھا اور کہا مجھے تھوڑا سا وقت دے دیں۔ اس وقت مجھے اندازہ نہیں تھا کہ جس جواب کے لیے میں بے چین تھا وہ جواب بہت قریب آ چکا تھا، اور اس جواب کے ساتھ مجھے اپنی زندگی کے ایک ایسے فیصلے کا سامنا کرنا تھا جسے میں نے کبھی غلط سمجھا ہی نہیں تھا۔ مریم کی بات سن کر میں سارا دن خاموش رہا، مگر میرے دل میں بے چینی پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ چکی تھی۔ میں نے سوچا تھا کہ شاید بچوں کی کوئی معمولی بیماری ہے، مگر اب مجھے یقین ہو گیا تھا کہ معاملہ اس سے کہیں بڑا ہے۔ اس رات میں نے مریم سے دوبارہ سوال نہیں کیا، لیکن میں نے یہ فیصلہ ضرور کر لیا تھا کہ اب میں خود حقیقت تک پہنچوں گا۔ اگلی صبح میں نے بچوں کو اسکول بھیجا اور مریم سے کہا کہ مجھے دفتر میں ضروری کام ہے، حالانکہ حقیقت یہ تھی کہ میں اس کے بتائے بغیر اس کلینک کی طرف جا رہا تھا جس کا نام مجھے پچھلے رسید پر نظر آیا تھا۔ وہاں پہنچ کر میں نے استقبالیہ پر بچوں کا نام بتایا
तो यह खातून ने रिकॉर्ड देखकर कहा कि लेकिन मजीद मालूमात सिर्फ वालिदैन को दी जा सकती हैं। मैंने अपना शनाख्ती कार्ड दिखाया तो डॉक्टर ने मुझे अंदर बुलाया। मैंने जैसे ही बच्चों का नाम लिया, डॉक्टर ने मेरी तरफ अजीब नजरों से देखा और पूछा, आप सलमान हैं? मेरे कदम जैसे जमीन में जम गए। मैंने कहा, जी, मगर आप मुझे कैसे जानते हैं? डॉक्टर ने जवाब दिया, आपकी बीवी आपके बारे में बहुत बात करती है, लेकिन उन्होंने हमें सख्ती से कहा था कि जब तक वो खुद इजाजत ना दे आपको कुछ ना बताया जाए। मैंने घबराकर पूछा, बच्चों को क्या हुआ है? डॉक्टर ने चंद लम्हे खामोश रहने के बाद कहा, बच्चों को कोई ऐसी बीमारी नहीं जिससे घबराने की जरूरत हो, लेकिन आपकी बीवी गुज़िश्ता कई हफ्तों से यह खास तरीके से इनकी देखभाल कर रही है। मैंने फौरन पूछा, कैसी देखभाल? डॉक्टर ने कहा, यह बात आपकी बीवी खुद बताए तो बेहतर है, क्योंकि इस मामले में इनका मकसद सिर्फ बच्चों को महफूज रखना है। मैं मजीद सवाल करता, इससे पहले डॉक्टर ने यह कैसी बात कही जिसने मुझे अंदर से हिला दिया। सलमान साहब, कभी कभी वालिदैन अपनी औलाद के लिए ऐसी कुर्बानी देते हैं जिसका इन्हें खुद भी किसी को बताने का हौसला नहीं होता। मैं क्लिनिक से बाहर निकला तो मेरे जहन में सिर्फ एक ही ख्याल था कि मरियम आखिर कौन सी कुर्बानी दे रही है। घर पहुंचा तो मरियम बच्चों के कपड़े तय कर रही थी। इसने मुझे देखा और फौरन समझ गई कि मैं कहीं गया था। इसने कुछ पूछा नहीं, बस खामोशी से मेरे सामने बैठ गई। मैंने भी इस बार गुस्सा नहीं किया था। मैंने सिर्फ इतना कहा, मरियम, मुझे डॉक्टर से सब कुछ नहीं बताया गया, लेकिन अब मुझे यकीन हो गया है कि तुम मुझसे कोई गलत बात नहीं छुपा रही। इसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने इसका हाथ पकड़कर कहा, अब मुझे सच बता दे। वो काफी देर खामोश रही, फिर बोले, सलमान, ये सब इस दिन से शुरू हुआ था जब आपने गुस्से में कहा था कि बच्चों के इलाज और घर के बढ़ते खर्च ने आपको तोड़ दिया है। मैं चौंक गया। वो बोली, मैंने इसी दिन फैसला किया था कि आपको मजीद परेशान नहीं होने दूंगी, चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। मैंने पूछा, लेकिन क्या? मरियम ने जवाब देने के बजाय अपने हाथ मेरी तरफ बढ़ाए। इसके हाथों पर सुइयों के छोटे छोटे निशान थे। मैं इन्हें देखकर साकित रह गया। मरियम ने रोते हुए कहा, मैं बच्चों की दवा खरीदने के लिए अपना इलाज भी छोड़ रही थी, और फिर एक दिन डॉक्टर ने मुझे बता दिया कि अगर मैंने अपने सेहत का ख्याल ना रखा तो मसला बच्चों से ज्यादा मेरे लिए खतरनाक हो सकता है। मेरे दिल में यह दर्द सा उठा, मगर मरियम ने अभी पूरी हकीकत नहीं बताई थी। इसने सिर्फ इतना कहा, और बच्चों की रात को रोने की असल वजह बीमारी नहीं थी। वो इस खौफ की वजह से रोते थे कि कहीं मैं इन्हें छोड़कर ना चली जाऊं। ये सुनकर मेरे अंदर जैसे कुछ टूट गया। मरियम की बात सुनकर मैं कुछ देर तक इसे देखता रहा, और मेरे पास कहने को कोई लफ्ज नहीं था, क्योंकि मुझे पहली बार एहसास हुआ कि पिछले कई हफ्तों से मैं अपनी ही बीवी की खामोशी तकलीफ को सिर्फ एक मामूली थकन समझता रहा था। मैंने इसका हाथ पकड़कर पूछा, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मरियम ने आंखें पोंछते हुए कहा, क्योंकि मुझे मालूम था कि आप फौरन अपनी इस्ताद से ज्यादा खर्च करने लगेंगे, कर्ज ले लेंगे और फिर खुद को कसूरवार समझेंगे। मैंने कहा, लेकिन मैं तुम्हारा शौहर हूँ, तुम्हें मुझसे छुपाने की क्या जरूरत थी? वो मुस्कुराई, मगर इस मुस्कुराहट में बेबसी थी। इसने कहा, शादी का मतलब सिर्फ ये नहीं कि खुशियां बांटी जाए, कभी कभी एक दूसरे का बोझ भी खामोशी से उठाना पड़ता है। इसके अल्फाज मेरे दिल में उतरते गए। फिर इसने मुझे बताया कि कुछ अर्सा पहले इसे मुसलसल कमजोरी महसूस होने लगी थी, मगर इसने अपने इलाज से ज्यादा बच्चों की जरूरियात को अहमियत दी। रात को जब बच्चे जागते थे तो वो इन्हें इसलिए अपने पास बिठाती थी कि वो अपनी माँ को देखकर मुतमईन हो जाए। बच्चे भी इसकी कमजोरी महसूस कर चुके थे, इसीलिए हर रात डर कर उठते और पूछते कि अम्मी, आप हमें छोड़कर तो नहीं जाएंगी? मरियम इन्हें यकीन दिलाती कि वो कहीं नहीं जाएगी, मगर खुद इनके सामने आंसू छुपा लेती। मैंने ये सुना तो मुझे अपनी वो तमाम बातें याद आने लगी जिन्हें मैंने कभी संजीदगी से नहीं लिया था। कई बार मरियम ने कहा था कि इसे चक्कर आ रहे हैं। मैंने कहा था, आराम कर लो। कई बार इसने खाना छोड़ दिया था। मैंने समझा था कि शायद इसे भूख नहीं। एक मरतबा वो बाजार में अचानक बैठ गई थी और मैंने मजाक में कहा था, तुम भी अब बच्चों की तरह कमजोर हो गई हो। आज वही जुमला मेरे कानों में हथौड़े की तरह बज रहा था। मैंने मरियम से कहा, मुझे माफ कर दो। वो फौरन बोले, आपने जानबूझकर कुछ नहीं किया, बस आपको मालूम नहीं था। मैंने कहा, नहीं मरियम, मसला यही है कि मैंने जानने की कोशिश ही नहीं की। इतने में हमजा दरवाजे के पास खड़ा हमें देख रहा था।
वो आहिस्ता से अंदर आया और मरियम के पास बैठकर बोला, अम्मी अब अब्बू को सब बता दिया। मरियम ने इसे सीने से लगा लिया। मैंने हमजा को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा अब्बू तुमसे नाराज नहीं है, तुमने जो भी छुपाया अम्मी के कहने पर छुपाया ना। हमजा ने सर हिला दिया। फिर इसने मासूमियत से कहा, मैं बस डरता था कि अगर अब्बू को पता चल गया तो अम्मी को हॉस्पिटल ले जाएंगे और वो हमें छोड़ देंगे। मेरे दिल पर जैसे बिजली गिरी। मैंने दोनों बच्चों को अपने सीने से लगा लिया और इस दिन पहली बार मुझे अपनी मसरूफ जिंदगी की वो कीमत नजर आई जो मेरे घर वालों ने खामोशी से अदा कर रहे थे। मगर अभी एक बात बाकी थी। मरियम ने कहा कि इसने सिर्फ अपनी तकलीफ नहीं छुपाई थी, बल्कि पिछले कुछ दिनों से एक और औरत इसकी मदद कर रही थी और मैं इसे जानता भी था। मैंने हैरत से पूछा, कौन? मरियम ने नाम लिया तो मेरे चेहरे का रंग बदल गया, क्योंकि वो वही शख्स थी जिसके बारे में मैं हमेशा गलत राय रखता आया था। मरियम ने कहा, मैंने इससे मदद इसलिए ली क्योंकि मुझे मालूम था कि अगर मैं आपसे कहूंगी तो आप अपने आप को कसूरवार समझेंगे। मैंने फौरन पूछा, तुमने आखिर इससे क्या मदद ली? मरियम ने जवाब देने के बजाय कहा, कल आप खुद इससे मिल लें, फिर शायद आपको समझ आए कि मैंने इतने दिन खामोशी क्यों इख्तियार की। अगले दिन जो मुलाकात होने वाली थी वो सिर्फ एक राज नहीं खोलने वाली थी, बल्कि मेरे अपने रवैये का आईना मेरे सामने रखने वाली थी। अगले दिन मैं मरियम के बताए हुए शख्स से मिलने के लिए घर से निकला तो मेरे जहन में तरह तरह के सवाल थे। रास्ते भर मैं सोचता रहा कि आखिर वो कौन सी मदद थी जो मरियम मुझसे छुपा कर ले रही थी, और क्यों उसे यकीन था कि मैं ये बात जानकर खुद को कसूरवार समझूंगा। जब मैं वहां पहुंचा तो दरवाजा खोला और सामने जिस शख्स को देखा, इसे पहचानते ही मैं चंद लम्हों के लिए खामोश रह गया। वो मेरे बड़े भाई फहीम थे, जिनसे मेरी पिछले कई महीनों से मामूली सी रंजिश चल रही थी। हमारी लड़ाई किसी बड़े मसले पर नहीं हुई थी, बस एक दिन गुस्से में मैंने इनसे सख्त बात कह दी थी और फिर दोनों तरफ से आना आ गई थी। इसके बाद हमारी बातचीत तकरीबन खत्म हो गई थी। मैंने मरियम से कई बार कहा था कि फहीम से दूर रहना, मगर आज मुझे मालूम हुआ कि मेरी गैर मौजूदगी में वही मेरे बच्चों के इलाज के लिए मरियम की मदद कर रहे थे। फहीम ने मुझे देखते ही कहा, सलमान अंदर आओ। मैं अंदर गया तो इसने मेज पर कुछ कागजात रखे और कहा, मरियम ने मुझे मना किया था कि मैं तुम्हें कुछ न बताऊं, लेकिन अब वो समझती है कि तुम्हें हकीकत मालूम होनी चाहिए। मैंने पूछा, भाई आपने मेरे बच्चों के लिए क्या किया? फहीम ने आहिस्ता से कहा, कुछ खास नहीं, बस वो खर्च जो एक बाप को अपने बच्चों के लिए करना चाहिए था, मैंने वक्ती तौर पर कर दिया। मैंने हैरत से कहा, लेकिन मरियम ने मुझसे ये सब क्यों छुपाया? फहीम ने मेरी तरफ देखा और कहा, क्योंकि तुमने खुद एक दिन इसे कहा था कि घर के खर्च ने तुम्हें परेशान कर दिया है। वो नहीं चाहती थी कि तुम अपने बच्चों के इलाज के लिए किसी के सामने हाथ फैलाओ या खर्च लो। मैं खामोश हो गया। फहीम ने मजीद बताया कि मरियम की तबीयत खराब होने के बाद वो खुद इनके पास गई थी, मगर इसने सिर्फ इतना कहा था कि बच्चों की कुछ दवाओं के पैसे कम पड़ गए हैं। फहीम ने मदद की तो मरियम ने साफ कह दिया था कि जैसे ही हालात बेहतर होंगे वो एक एक रुपया वापस करेगी। फहीम ने कहा, सलमान तुम्हारी बीवी ने तुम्हारी इज्जत रखने के लिए मुझसे मदद ली, लेकिन तुम्हें एक बात बताऊं, मैंने इसे कई बार कहा कि अपने शौहर को बता दो, मगर वो हर बार यही कहती थी कि सलमान पहले ही घर के हालात से परेशान है, मैं इस पर मजीद बोझ नहीं डाल सकती। मैंने नजरें झुका ली। मुझे अपने भाई से की हुई वो सख्त बात याद आ गई जिसकी वजह से हम एक दूसरे से दूर हुए थे। मैंने धीमी आवाज में कहा, भाई मैंने आपके साथ गलत किया था। फहीम ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहा, गलती सबसे होती है, लेकिन अगर इंसान वक्त पर इसे मान ले तो रिश्ता बच जाते हैं। वापसी पर मेरे दिल में एक अजीब सा सुकून भी था और शर्मिंदगी भी कि मरियम ने मुझसे कोई ऐसा राज नहीं छुपाया था जिससे मुझे डरना चाहिए, बल्कि वो मेरी इज्जत, बच्चों की जरूरियात और हमारे घर के सुकून को बचाने की कोशिश कर रहे थे। मगर अभी एक बात मेरे दिल में खटक रही थी। मैंने मरियम से पूछा था कि बच्चे रात को आखिर क्यों रोते थे, और इसका जवाब अभी मुकम्मल नहीं मिला था। इसी रात मैंने बच्चों को सोने से पहले अपने पास बुलाया और कहा, आज अब्बू तुम दोनों से एक बात पूछेगा, लेकिन सच बताना अब्बू नाराज नहीं होगा। हमजा ने मेरी तरफ देखा, फिर आयशा का हाथ पकड़ लिया। मैंने पूछा, तुम लोग रात को जाकर अम्मी से क्या पूछते हो? हमजा ने कुछ देर खामोश रहने के बाद कहा, हम पूछते हैं अम्मी कब ठीक होंगी, क्योंकि एक रात हमने अम्मी को अकेले रोते हुए सुना था। यह सुनकर मेरे दिल में एक दर्द उठा।
پھر حمزہ نے یہ کیسی بات کہی جس نے مجھے اپنی 6 سالہ شادی کے بارے میں دوبارہ سوچنے پر مجبور کر دیا۔ ابو امی آپ کو نہیں بتانا چاہتی تھی کہ وہ خود بیمار ہیں، کیونکہ وہ کہتی تھی کہ آپ پہلے ہی بہت تھک جاتے ہیں۔ میں نے مریم کی طرف دیکھا، وہ دروازے پر کھڑی آنسوؤں سے ہمیں دیکھ رہی تھی۔ اس لمحے مجھے سمجھ آیا کہ اصل راز بیماری یا دوا نہیں تھا، اصل راز یہ تھا کہ میری بیوی اتنے عرصے سے اپنے شوہر کی پریشانی کو اپنی تکلیف سے بڑا سمجھتی رہی تھی۔ لیکن اس کہانی کا سب سے اہم امتحان ابھی باقی تھا، کیونکہ اگلے دن ڈاکٹر نے مجھے یہ کیسی بات بتائی جس نے میری خوشی کو ایک بار پھر خوف میں بدل دیا۔ اگلے دن میں مریم کو ڈاکٹر کے پاس لے گیا اور اس بار میں نے فیصلہ کیا کہ جو کچھ بھی ہوگا ہم دونوں مل کر اس کا سامنا کریں گے۔ ڈاکٹر نے پہلی بار مریم کا معائنہ کیا، پھر کچھ رپورٹس دیکھی اور کافی دیر تک خاموش رہے۔ میرے دل میں عجیب سا خوف پیدا ہو گیا۔ میں نے پوچھا، ڈاکٹر صاحب کوئی خطرے والی بات تو نہیں؟ انہوں نے کہا، فی الحال گھبرانے کی ضرورت نہیں، لیکن مریم کو اپنی صحت کو مزید نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ میں نے مریم کی طرف دیکھا، اس نے نظریں جھکا لی۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ مناسب خوراک نہ لینا اور ذہنی دباؤ اس کے حالت کو خراب کر رہے تھے، مگر اگر اب وہ باقاعدگی سے علاج اور آرام کرے تو بہتری کی امید ہے۔ میں نے ایک لمبی سانس لی، لیکن پھر ڈاکٹر نے ایک اور بات کہی جس نے مجھے اندر تک ہلا دیا۔ انہوں نے کہا، اصل مسئلہ صرف جسمانی کمزوری نہیں ہے، مریم کئی ہفتوں سے شدید ذہنی دباؤ میں بھی رہی ہے۔ بچوں کا خوف، گھر کے اخراجات اور آپ کو پریشان نہ کرنے کی کوشش نے انہیں اندر سے توڑ دیا ہے۔ میں نے سر جھکا لیا۔ مجھے یاد آیا کہ میں کتنی بار گھر آ کر اپنے دفتر کی پریشانیاں سناتا رہا، مگر کبھی مریم سے یہ نہیں پوچھا کہ اس کا دن کیسا گزرا۔ میں بچوں کی فیس، بجلی کا بل اور گھر کے خرچ کو اہم سمجھتا رہا، مگر اس عورت کی خاموش تھکن کو کبھی خرچ ہی نہیں سمجھا۔ واپسی پر گاڑی میں مریم خاموش بیٹھی رہی۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور کہا، آج سے تمہیں کس چیز کی فکر نہیں کرنی، بچوں کا خرچ ہو یا گھر کا، ہم دونوں مل کر سنبھال لیں گے، لیکن ایک وعدہ تمہیں بھی کرنا ہوگا۔ اس نے میری طرف دیکھا۔ میں نے کہا، آئندہ اپنی تکلیف مجھ سے نہیں چھپاؤ گی۔ مریم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے سر ہلا دیا۔ گھر پہنچے تو حمزہ دروازے پر ہمارا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے ماں کو دیکھتے ہی پوچھا، امی اب ٹھیک ہیں؟ مریم نے اسے گلے لگا کر کہا، ہاں بیٹا، اب ابو ہمارے ساتھ ہے نا، تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ جملہ سنتے ہی میری آنکھیں نم ہو گئیں، کیونکہ مجھے پہلی بار سمجھ آیا کہ بچے پیسوں سے زیادہ اپنے والدین کا ساتھ چاہتے ہیں۔ اگلے چند دنوں میں میں نے اپنی زندگی کا طریقہ بدلنا شروع کر دیا۔ میں دفتر سے واپس آ کر موبائل ایک طرف رکھ دیتا، بچوں کے ساتھ بیٹھتا، مریم سے اس کے دن کے بارے میں پوچھتا اور گھر کے کاموں میں اس کا ہاتھ بٹاتا۔ شروع میں مریم کو یقین ہی نہیں آتا تھا کہ میں واقعی بدل گیا ہوں۔ ایک رات اس نے مجھ سے کہا، آپ اتنے خاموش کیوں ہیں؟ میں نے ہنس کر کہا، میں سوچ رہا ہوں کہ 6 سال میں تم نے میرے لیے اتنا کچھ کیا اور میں سمجھتا رہا کہ صرف میں ہی گھر چلا رہا ہوں۔ مریم نے کہا، گھر کوئی ایک شخص نہیں چلاتا سلمان، گھر تو دونوں مل کر بناتے ہیں۔ اس رات بچوں کے رونے کی آواز نہیں آئی۔ میں نے پہلی بار محسوس کیا کہ شاید ان کا خوف بھی کم ہو رہا تھا، لیکن زندگی ہمیشہ سیدھی راہ پر نہیں چلتی۔ تقریباً 1 ہفتے بعد جب مجھے لگا کہ سب کچھ بہتر ہو رہا ہے، فہیم میرے گھر آیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک لفافہ نہیں بلکہ صرف ایک رپورٹ تھی۔ اس نے مجھے الگ لے جا کر کہا، سلمان ایک بات تمہیں ابھی جاننی چاہیے۔ میں نے پوچھا، کیا ہوا؟ اس نے کہا، یہ مریم کی نہیں، تمہاری اپنی ایک پرانی رپورٹ ہے اور ڈاکٹر نے کہا ہے کہ اسے دیکھنا ضروری ہے۔ میں حیران رہ گیا۔ میں نے پوچھا، میری رپورٹ؟ کون سی رپورٹ؟ فہیم نے کہا، کچھ عرصے پہلے جب تم بہت تھکے رہتے تھے تو مریم نے تمہارے لیے ٹیسٹ کروانے کی کوشش کی تھی، مگر تم نے غصے میں کہا تھا کہ تمہیں کچھ نہیں ہوا۔ وہ رپورٹ ابھی تک محفوظ ہے۔ میں نے رپورٹ ہاتھ میں لی اور اسے کھولا۔ چند سیکنڈ بعد میرے چہرے کا رنگ بدل گیا، کیونکہ اس میں ایک ایسی بات لکھی تھی جو میری زندگی کے اگلے فیصلے کو بدل سکتی تھی۔ رپورٹ میرے ہاتھ میں تھی اور میں اسے بار بار دیکھ رہا تھا، مگر مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس میں ایسی کیا بات ہے جس سے فہیم اتنا پریشان ہے۔ میں نے فوراً مریم کو بلانا چاہا، لیکن فہیم نے میرا ہاتھ روک کر کہا، پہلے ڈاکٹر سے بات کر لو، اس سے کوئی نتیجہ مت نکالنا۔ ہم دونوں اسی وقت ڈاکٹر کے پاس گئے۔ ڈاکٹر نے رپورٹ دیکھی، پھر میری طرف دیکھ کر کہا، سلمان صاحب، یہ رپورٹ کافی پرانی ہے اور اس میں ایک ایسی چیز ہے جسے دوبارہ چیک کرنا ضروری ہے۔ میں نے گھبرا کر پوچھا، کیا مجھے کوئی بیماری ہے؟ ڈاکٹر نے کہا، میں ابھی کچھ حتمی نہیں کہہ سکتا،
मगर आपकी मुसलसल थकन, कमजोरी और कुछ दूसरी अलामत को देखते हुए मुकम्मल मायना जरूरी है। मेरे कदमों तले से जैसे जमीन निकल गई। मुझे पहली बार समझ आया कि मरियम इतने दिनों से मेरे बारे में भी फिक्रमंद थी। मैंने पूछा, इसे ये रिपोर्ट कब मिली? डॉक्टर ने बताया कि मरियम कई हफ्तों पहले मेरे कुछ टेस्ट करवाने आई थी, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि मेरी सेहत भी खराब हो रही है। मगर इसने मुझे इस वक्त कुछ नहीं बताया, क्योंकि वो पहले ही घर के हालात से परेशान थी। मैं खामोश बैठा रहा। मुझे याद आया कि इन दिनों में वाकई मुसलसल थका रहता था। कभी सर में दर्द होता, कभी चक्कर आते, मगर मैं हर बार इसे काम का दबाव कहकर टाल देता था। मरियम ने मेरे लिए डॉक्टर से बात की, मेरी रिपोर्ट ली, बच्चों की दवाएं खरीदी और अपनी तबीयत भी छुपाते रही, जबकि मैं समझता रहा कि वो मुझसे कोई राज छुपा रही है। मुझे अपनी सोच पर शर्मिंदगी हुई। घर वापस पहुंचकर मैंने मरियम से पूछा, तुमने मेरी रिपोर्ट मुझसे क्यों छुपाई? वो कुछ देर खामोश रही, फिर बोली, क्योंकि मुझे डर था कि अगर मैंने आपको अपनी बीमारी और आपकी रिपोर्ट दोनों के बारे में बता दिया तो आप खुद को खत्म कर देंगे, ना बच्चों का सोचेंगे ना मेरा। मैंने कहा, लेकिन अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? वो मुस्कुराई और बोली, मैं माँ हूँ सलमान। माँ अक्सर अपने बच्चों के लिए अपनी फिक्र खींचे रख देती है। मैंने इसका हाथ पकड़ लिया और कहा, और शौहर का क्या? शौहर को अपनी बीवी की फिक्र नहीं करनी चाहिए। वो पहली बार मेरे सामने फूट फूट कर रो दी। इसने कहा, करनी चाहिए, मगर चाहती थी कि आप पहले अपनी जिम्मेदारी समझे। सिर्फ कमाई करना ही खानदान की जिम्मेदारी नहीं होती। इस जुमले ने मुझे अंदर तक हिला दिया। मैंने इसे सीने से लगा लिया और कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें कभी तन्हा छोड़ने का इरादा नहीं किया, लेकिन मेरी मसरूफियत ने तुम्हें तन्हा कर दिया। इसी वक्त हमजा और आयशा हमारे पास आ गए। हमजा ने पूछा, अब्बू अम्मी रो क्यों रही हैं? मैंने इसे गले लगाकर कहा, बेटा आज से हमारे घर में कोई अकेला नहीं रोएगा। अगर किसी को तकलीफ होगी तो सब मिलकर इसका हल निकालेंगे। इस दिन से हमारी जिंदगी वाकई बदलने लगी। मैंने अपना इलाज शुरू किया। मरियम ने भी अपनी सेहत पर तवज्जो देना शुरू की। फहीम के साथ मेरी पुरानी नाराजगी खत्म हो गई और बच्चों को भी आहिस्ता आहिस्ता रात का खौफ खत्म होने लगा। मगर इस पूरी कहानी में एक ऐसा सबक था जो सिर्फ मेरे घर के लिए नहीं था। कुछ दिन बाद मरियम ने मुझे बताया कि मोहल्ले में एक गरीब खानदान की औरत भी अपने बच्चों के इलाज के लिए अपनी ज़रूरियात कुर्बान कर रही है। इसने कहा, सलमान, हमने जो मुश्किल देखी है शायद अल्लाह ने हमें इसलिए दिखाई कि हम किसी दूसरे के लिए आसानी बन सके। मैंने पहली बार महसूस किया कि शायद हमारी आजमाइश का मकसद सिर्फ हमें बदलना नहीं था, बल्कि हमें दूसरों के दर्द को समझने वाला इंसान बनाना भी था। मैंने फहीम से मशवरा किया और फैसला किया कि हम अपने मोहल्ले के चंद ज़रूरतमंद बच्चों की दवाओं और तालीम में खामोशी से मदद करेंगे। मरियम ने कहा, मदद ऐसी होनी चाहिए जिससे किसी की इज्जत मजरू ना हो। मैंने इसकी तरफ देखा और दिल में सोचा कि जिस औरत को मैं कुछ दिन पहले अपने से दूर समझ रहा था, वो दरअसल मुझे इंसान बनने का सबक दे रही थी। लेकिन असल मखाफत अमल अभी बाकी था, क्योंकि कुछ ही दिन बाद वो शख्स हमारे सामने आ गया जिसके माजी में मरियम को एक ऐसी बात कही थी जिसकी वजह से वो कई हफ्ते खामोश रही थी, और इसी मुलाकात ने हमारे घर के आखिरी जख्म को भी खोल दिया। वो शख्स मेरा एक पुराना जानने वाला था जो कभी मेरे साथ काम करता था और बाद में हालात खराब होने पर हमसे दूर हो गया था। इस दिन वो अचानक हमारे घर आया तो मरियम इसे देखकर एक लम्हे के लिए खामोश हो गई। मैंने महसूस किया कि इसके चेहरे पर खौफ की एक हल्की सी लहर दौड़ी है। मैंने पूछा, आप यहाँ कैसे? इसने नजरें झुकाकर कहा, मैं मरियम से माफी मांगने आया हूँ। मैं हैरान रह गया। मरियम ने कुछ नहीं कहा। वो शख्स बोला, कुछ हफ्ते पहले मैंने मरियम को बाजार में बच्चों के साथ देखा था। मुझे मालूम था कि आप घर के हालात की वजह से परेशान हैं, इसलिए मैंने इसे ऐसी बात कह दी जिसका मुझे नहीं कहना चाहिए था। मैंने कहा था कि अगर सलमान को मालूम हो गया कि तुम इतनी परेशान हो तो वो तुम्हें और बच्चों को मजीद बोझ समझने लगेगा। मेरे अंदर गुस्सा उठा, मगर मरियम ने फौरन मेरा हाथ पकड़ लिया। इस शख्स ने कहा, मरियम ने इस वक्त भी मेरी बात का जवाब नहीं दिया था, लेकिन बाद में मुझे एहसास हुआ कि मैंने गलत किया। मैंने एक परेशान औरत के दिल में खौफ पैदा किया, हालांकि मुझे इसके हालात का पूरा इल्म नहीं था। मैंने मरियम की तरफ देखा तो इसकी आंखों में आंसू थे। अब मुझे समझ आ रहा था कि वो सिर्फ माली परेशानी नहीं, बल्कि मेरे मुमकिन रद्द अमल के खौफ में भी मुब्तला थी। मैंने इस शख्स से कहा, आपने गलत किया, लेकिन आज आपने अपनी गलती मान ली।
یہ اچھی بات ہے، بس آئندہ کسی کے گھر کے حالات جاننے بغیر ایسی بات مت کہنا۔ وہ معافی مانگ کر چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد مریم کافی دیر خاموش رہی۔ میں نے اس سے کہا، تم نے یہ بات بھی مجھ سے چھپا لی۔ اس نے آہستہ سے کہا، میں نہیں چاہتی تھی کہ یہ غلط بات ہمارے گھر میں نئی لڑائی پیدا کرے۔ میں نے کہا، لیکن تمہیں یہ سمجھنا ہوگا کہ اگر ہم میاں بیوی ایک دوسرے سے بات چھپاتے رہیں تو غلط فہمیاں بڑے مسئلے بن جاتی ہیں۔ مریم نے سر ہلایا اور کہا، میں نے بھی یہی سیکھا ہے۔ اس رات ہم دونوں دیر تک بات کرتے رہے۔ پہلی بار میں نے مریم سے اس کی خواہش پوچھی، اس کے خوف پوچھے، اس کی پریشانیاں سنی۔ وہ کبھی ہنستی، کبھی روتی اور کبھی مجھے وہ چھوٹی چھوٹی باتیں بتاتی جنہیں میں نے کبھی اہم سمجھا ہی نہیں تھا۔ اس نے کہا، مجھے سب سے زیادہ دکھ اس بات کا نہیں تھا کہ ہمارے پاس پیسے کم تھے، مجھے دکھ اس بات کا تھا کہ آپ خود کو ہر مسئلے کا ذمہ دار سمجھ کر اندر ہی اندر ٹوٹ رہے تھے۔ میں نے کہا، اور مجھے دکھ اس بات کا ہے کہ تم نے مجھے اتنا مضبوط سمجھ لیا ہے کہ اپنی تکلیف بھی مجھ سے چھپا لی۔ ہم دونوں مسکرا دیے۔ کچھ دن بعد بچوں کی راتوں والی عادت تقریباً ختم ہو گئی۔ حمزہ اب سونے سے پہلے مجھ سے کہتا، ابو آج آپ کہانی سنائیں گے، اور عائشہ میری انگلی پکڑ کر سو جاتی۔ ایک رات میں بچوں کو دیکھ رہا تھا تو اچانک مجھے وہ پہلی رات یاد آ گئی جب میں نے مریم کو بچوں کے پاس روتے دیکھا تھا۔ میں نے سوچا، اگر اس رات میں غصے میں دروازہ کھول کر اس پر الزام لگا دیتا، اگر میں نے اس کی بات سنے بغیر فیصلہ کر لیا ہوتا، تو شاید آج ہمارا گھر وہ گھر نہ ہوتا جو میرے سامنے تھا۔ مجھے سمجھ آ گیا تھا کہ رشتے اکثر کسی بڑے حادثے سے نہیں ٹوٹتے، بلکہ چھوٹی چھوٹی غلط فہمیوں، خاموشیوں اور تناؤ سے کمزور ہوتے ہیں۔ اسی دوران مریم کی صحت بھی بہتر ہونے لگی۔ ڈاکٹر نے کہا کہ اسے آرام، مناسب خوراک اور ذہنی سکون کی ضرورت ہے۔ میں نے کوشش کی کہ اب گھر کی ذمہ داری صرف اس کے کندھوں پر نہ رہے۔ میں بچوں کو تیار کرتا، کبھی کھانا بناتا، کبھی گھر صاف کرتا اور مریم کو آرام کا موقع دیتا۔ ایک دن اس نے ہنس کر